بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے امان میں رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ دوستو، آپ کے ساتھ ایمان افروز واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک تھا شورش اور ایک تھا بھٹو، نہ بھٹو کے جانشین رہے نہ شورش کے، ہائے کیا لوگ تھے۔ آغا شورش کشمیری ایک دن بھٹو صاحب کے پاس گیا تو بھٹو مرحوم نے کہا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں میری لڑکی اور لڑکا دونوں پڑھتے ہیں، آپ بھی اپنی لڑکی اور لڑکے کو بھیج دو، حکومت وظیفہ دے گی۔ شورش نے کہا کہ میں مشرقی طرز کا آدمی ہوں، مغربی تہذیب میں اولاد کو بھیج کر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تو بھٹو مرحوم نے کہا کہ شادمان کالونی لاہور میں 2 پلاٹ پڑے ہیں، تم کم ریٹ پر حکومت سے خرید لو، ایک کو بیچ کر اپنا پلاٹ بنا لو۔ تو شورش نے جواب دیا، جناب سر چھپانے کے لیے جگہ موجود ہے، میں کوٹھی نہیں بنانا چاہتا۔ شورش رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر واپس آئے اور سارا قصہ اپنی بیٹی کو سنا دیا۔ تو بیٹی نے کہا، ابو بھٹو صاحب پلاٹ دے رہے تھے، لے لیتے، سرکاری زمین ہے، ہم پیسے جمع کرا دیتے، بات صرف اتنی ہے کہ وہ کوئی اور لے جائے گا، بس ہمیں رعایت مل رہی تھی، آپ نے ہمارے مستقبل کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو جواب میں شورش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا یہیں رہ جائے گی، میں بھٹو مرحوم سے ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں جو قبر میں مجھے کام آئے گا۔ بس یہی بات کہنی تھی کہ طریقے ختم نبوت کے کابرین بھٹو مرحوم اور شورش رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کی گفتگو سے بالکل لا علم تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد شورش رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے اور انتقال فرما گئے۔ جنازے میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث رحمۃ اللہ علیہ، مصطفیٰ غار کوثر نیازی، معراج خالد حفیظ پیرزادہ، دیگر حضرات شریک ہوئے۔ ہزاروں کا اعتماد تھا، مجمع سارا حیران تھا کہ بھٹو مرحوم اور شورش رحمۃ اللہ علیہ کا کافی دوستانہ تعلق تھا، پھر بھی جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد دوسرے دن بھٹو مرحوم چین چلے گئے۔ 5 روزہ دورے کے بعد جب واپس آئے تو ایک رات پنڈی میں رہے، دوسرے دن لاہور آئے اور شورش رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور شورش رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بھی تعزیت کے لیے گئے۔ بھٹو مرحوم نے تعزیت کے دوران کہا، جنرل عبدالعلی اور جنرل ظفر چودھری قادیانی ہیں۔ شورش رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پاس آ کر کہا کہ آپ میرے بچوں کو آکسفورڈ یونیورسٹی نہ بھجوائیں اور پلاٹ بھی مجھے نہ دیں، بس ان 2 قادیانیوں کو ہٹا دیں، یہی تحفہ میں آپ سے لینے آیا ہوں۔ تو بھٹو مرحوم نے کہا کہ میں ہٹا دوں گا، اور میں نے وعدہ کیا تھا بغیر جنرلوں کو ہٹائے میں اگر اس جنازے میں آتا تو وعدہ خلافی ہوتی، میری آنکھ میں شرم تھی، میں کیسے جنازے میں شریک ہو سکتا تھا۔ دوسرے دن میرا چین کا سفر تھا، اگر میں اس کو ہٹا کر جنازے میں آتا تو میری غیر حاضری میں شاید اندیشہ تھا کہ اتنی بڑی تبدیلی کے بعد ملک میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، تو میں اس لیے جنازے میں نہیں آیا، چین چلا گیا، واپس آیا، آج ہی میں نے ان دونوں جرنیلوں کو فرق کر دیا ہے، شام 5 بجے کی خبروں میں آ جائے گا۔ اب میں سرخرو ہو کر آپ حضرت کے پاس آیا ہوں، اللہ تعالیٰ حضرت شورش کشمیری کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور بھٹو کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کو آج کا یہ ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ اور ایمان افروز واقعہ کیسا لگا؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ حافظ دوستو۔